نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 183 سورہ النور آیت نمبر 47 to 57 انشاءاللہ تعالی۔ اب ان آیات میں منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نور ہدایت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں یعنی منافقین کہتے ہیں، اور کس سے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے۔ ثم یتولی فریق، پھر منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی اس اقرار اور دعوے کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے۔ حالانکہ باتیں کتنی اچھی کر رہے ہیں یہ، آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، لیکن اس کے بعد ان کی حالت کیا ہے؟ وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ یتولا کا جو لفظ ہے جسم کے مڑنے کے لیے آتا ہے۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، یعنی ان منافقین کے گروہ میں سے، اس کے بعد یعنی اس اقرار اور دعوے کے بعد۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے وما اولئک بالمؤمنین، ایکچولی یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کو جب نافیہ بنانا ہو تو اس کی ابتدا میں ما لگتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جملے کے شروع میں وما آیا ہے۔ ما کو سرکل کر لیں، ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور نہیں۔ تو جملہ اسمیہ کو جب نافیہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں ما لگتا ہے، اور کلام میں شدت پیدا کرنی ہو تو با کا صلہ بھی دیا جاتا ہے۔ با کا صلہ آ رہا ہے، بالمؤمنین کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس با کو اگر آپ سرکل کر لیں، دیکھیں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے اس کا، اس میں صرف اور صرف سٹریس اور شدت پیدا کی جا رہی ہے اس حرف با سے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ جو میرا انداز ہے نا، ہے ہی نہیں، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ یہ با سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق لوگ اپنے عمل سے اپنے قول کی خود ہی تردید کر دیتے ہیں۔ ایکچولی ان کے دعوے کے دو جز ہیں، یعنی دو پارٹس ہیں۔ ایک ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے منہ پھیر کر اطاعت سے انکار کر دیا تو یہ اپنے دعوے کے پہلے جز یعنی ایمان لانے کے سلسلے میں بھی جھوٹے ہیں۔ اطاعت نہیں کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب اطاعت نہیں کرتے تھے تو اس سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو یہ بھی پھر جھوٹ ہے۔ اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر یہ سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو کبھی بھی اطاعت سے منہ نہ موڑتے۔ تو جس کا عمل اس کے قول یا زبانی دعوے کے خلاف ہو وہ حقیقتاً جھوٹا ہے، منافق ہے۔ پچھلی آیات میں انسانوں کو حکم دیے گئے، ٹھیک ہے، جو ہم نے سورہ نور میں پیچھے آیتیں پڑھی ہیں، کائنات پر غور و فکر کا کہا گیا، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو منہ کون موڑتا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرنا، سمجھتا سب کچھ ہے، پتا سب کچھ ہے، لیکن عمل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، کہیں سے بھی مومن نہیں ہے۔ اب ان کی جو خصلت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، کون بلائے جاتے ہیں؟ منافقین بلائے جاتے ہیں، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف بلائے جانے سے مراد قرآن کی طرف بلانا، حکم کی طرف بلانا، اور رسول کی طرف بلانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی طرف جب ان کو بلایا جاتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی احادیث کی طرف ان کو جب بلایا جاتا ہے، سنت کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کرے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، اور فیصلہ کس چیز میں؟ کسی بھی اختلاف میں، کسی بھی جھگڑے میں، بینہم، ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو سکے قرآن و سنہ کے مطابق. اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ ان میں سے، معرضون، اعراض برتنے والے ہیں. ان کا انسٹنٹ ریاکشن، یعنی اس وقت کا ریاکشن کیا ہے کہ وہ اعراض برتنے والے ہیں. معرضون کا لفظ قلب کے اعراض کے لیے آتا ہے، یعنی دل سے راضی نہیں ہوتے، ان کا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا. اچھا، جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول کی طرف بھی بلایا جاتا ہے، رسول کی طرف بلانا دراصل کس کی طرف بلانا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ نہیں آتے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس کی طرف بھی نہیں آتے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اعراض کرنا منافقت ہے، اور یہ منافق لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے بارے میں فیصلہ کریں. ہم نے اس سے پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں ایک منافق اور ایک یہود کا قصہ تھا. منافق کیا چاہ رہا تھا کہ یہودیوں کے بڑے عالم کے پاس جا کے فیصلہ کروائیں، حالانکہ خود یہود کیا چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہم فیصلہ لیں. تو یہ ان کی ہیبٹ ہے. ویسے بھی ان کو اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہوتا ہے. اپنی خواہشات پر عمل کرنے والا بھی منافق ہے، اور وہ خواہشات اسپیشلی جو شریعت سے ٹکراتی ہوں. لیکن ان منافقوں کے اندر ایک اور چیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ شریعت اگر ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے تو یہ چلے جائیں گے اس کی طرف. یعنی شریعت میں کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا قانون جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہو، اپنا بینیفٹ نظر آ رہا ہو، تو یہ چلے جائیں گے اس کی طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مفاد پرست ہیں. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو انکار نہیں کر سکتے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. البتہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوگا، حق ان کی فیور میں ہوگا، تو یہ ضرور آئیں گے. اسی بات کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَإِن يَكُنْ، اور اگر ہو، لَهُمْ، ان کے لیے، الحق و حق، یعنی اگر معاملہ ان کے حق میں ہو، ان کے خلاف نہ ہو، یأتوا الیہ، وہ آئیں گے اس کی طرف، مذعنین، مطیع ہو کر. یعنی جب حق ان کی فیور میں ہو تو یہ بات سنیں گے بھی اور اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے. مذعنین کا جو لفظ ہے نا، ذال عین نون سے ہے، دوڑتے ہوئے آنا، اشارہ کرنے پر آ جانا. جیسے ان کو پتا چلے گا کہ ہم حق پر ہیں یا دوسرے کی طرف ہمارا حق نکلتا ہے تو فرمانبردار بن کر آئیں گے. وہ جانتے ہیں اس بات کو بہت اچھے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. یہ بات تو ان کو پتا ہے. لیکن وہ کب آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے؟ جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے. تو ایسے لوگ دراصل رسول کی نہیں، اپنے فائدے کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو منافقت کی ایک اور خصلت آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ دین اگر میری مرضی کی بات کر رہا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر دین میری مرضی کے خلاف جا رہا ہے تو میں حاضر نہیں. یہ ہے منافقت. دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ جو چیز ہماری مرضی کے مطابق ہے اس کو بھی لینا ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، جو ہمیں پسند نہیں ہے لیکن دین کہتا ہے اس کو اپناؤ، تو ہمیں کرنا ہے. ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں پرکھیں گے. جو پرکھتا ہے وہ منافق ہے. اب آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سربراہ بنے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مدینہ ایک ریاست بن گیا تھا. جیسے ہی مسلمان جنگ بدر جیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس تھا مدینہ میں وہ ایک سربراہ کی حیثیت سے تھا.
اور بدر کے بعد تو مدینہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی شکل میں وجود میں آیا. اور ہم نے آپ کو یاد ہوگا سورہ النساء میں پڑھا تھا آیت نمبر 65 جس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی تھی کہ وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ 3 کام نہ کرے. 1, جھگڑا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا. 2, جب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو دل میں کسی قسم کی تنگی کا نہ لانا. 3, اس فیصلے کو نافذ بھی کرنا. اور اس کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے سورہ النساء آیت نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. معنی الحمدللہ آپ کو واضح ہوگا. ایمان کی کسوٹی بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا, آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر دل تنگ بھی نہ ہونا, اور اس فیصلے کو پھر نافذ بھی کرنا. جو یہ تینوں کام نہیں کرتا منافق ہے, اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. اور اس آیت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں منافقوں کا حال ایسا ہے, حدیث میں آتا ہے منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو, کبھی اس ریوڑ میں آتی ہو اور کبھی اس میں. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ جو ادھر ادھر ہو رہی ہے بکری کس بات کی علامت ہے؟ کہ جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے یہ وہاں چلی جاتی ہے. منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے. افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ اب آپ دیکھیے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کی 3 وجوہات بتائیں گے کہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ, کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ یعنی یہ سچے دل سے یا تو ایمان ہی نہیں لائے, صرف اپنے مفاد کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. یہاں کس بیماری کی بات ہو رہی ہے؟ نفاق کی بیماری. یا تو یہ مسئلہ ہے افی قلوبہم مرض, تبھی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. امر تابو, یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ان کو شک ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے بھی یا نہیں. قرآن اور رسالت کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں, آخرت کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں, وہ اس بات میں شک کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی. حالانکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے لا ریب فیہ, آخرت کے بارے میں بھی آتا ہے, قیامت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن کا پورا ایک حصہ موجود ہے. اگر قرآن کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ رسالت پر بات کرتا ہے. کتنی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو یہ شک میں ہے رسالت کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اللہ کی مدد کے بارے میں, ام یا یخافون, وہ ڈرتے ہیں, ان یحیف اللہ علیہم, یہ کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر, ورسولہ, اور اس کا رسول. یا پھر یہ مسئلہ ان کے ساتھ, ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کر جائیں گے. یحیفہ کو جو لفظ ہے ہا یا فا سے ہے, معنی فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جانا, ناانصافی کرنا. وہ اس خوف میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر فلاں حکم نے تو ہمیں ذلیل کر دیا ہے, مصیبت میں ڈال دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں حکم یا طریقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ کیا, ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ حق تلفی کریں گے, ان کی خلاف ہی فیصلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اولئک, بلکہ یہی لوگ, ہم الظالمون, وہ جو ظالم ہیں. یہاں پر بل کو اگر آپ سرکل کر رہے, بل جو ہے وہ پچھلی بات کی ریجیکشن کے لیے آیا ہے. یعنی بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہے. تبھی آپ دیکھیے بریکٹ میں ہم نے نہیں دیا ہے بل, بلکہ, یعنی ایسا نہیں ہے. اور اصل بات کیا ہے, اولئک هم الظالمون, یہی لوگ وہ جو ظالم ہیں. اور ہم کو بھی اگر آپ سرکل کریں, یہ ضمیر منفصل ہے. ضمیر تو اب سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. منفصل الگ سے آنا, فصل کے ساتھ آنا.
ضمیر منفصل آپ کو الگ سے شو ہو رہی ہے. یہ کب آتی ہے؟ جب کلام میں حصر اور تاکید کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی. ایکچولی یہ جملہ یوں تھا اولئک ظالمون، لیکن ضمیر منفصل لائی گئی اور ٹیکسٹ کو چینج کیا گیا. اولئک ہم الظالمون، ہم ایڈیشنل ہے اور ال بھی ایڈیشنل ہے. کیوں لایا گیا؟ گرامیٹیکلی ضمیر منفصل کا الگ سے آنا کلام میں تاکید کو پیدا کرتا ہے، حصر کا معنی دیتا ہے. حصر کا معنی سمجھتے؟ حصر کسے کہتے ہیں؟ گھیرنا. ٹھیک ہے، لمیٹڈ کر دینا. ٹھیک ہے، اگر بالفرض میں یہاں اس مائک کو ایسے اپنے حصار میں لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے سرکل میں لے لیتی ہوں، تو میں نے بتا دی کہ مائک ہے تو بس یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ضمیر منفصل لانا یہ بتا رہا ہے کہ ظالم اگر کوئی ہے تو یہی ہے. یہ سمجھتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ظالم ہے، اللہ اور اس کا رسول نا انصافی کرتے ہیں. ظالم تو ایکچولی یہی ہے اور یہی ہے، بس یہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، حصر کا معنی اسی لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 ممکنہ صورتیں بتائی ہیں. ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے. کس بات کے لیے؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں، اس سے اعراض کر جاتے ہیں. اب ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، ان کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں. آیت کا اختتام کچھ یوں کیا گیا. ٹھیک ہے، دوسری بات بل اولئک هم الظالمون سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ذاتی مفاد کے لیے مسلمان ہوا ہے وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے اور دوسرے مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہا ہے. تیسری بات اس اختتام سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ظالم سمجھیں، دراصل وہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم نہیں کیا. جو ان کو ظالم سمجھے دراصل ظالم وہ ہے. اور ایک اور بات بھی اس حصے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اپنا حق وصول کر لیتے ہیں اور دوسروں کو حق نہیں دیتے، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اب چونکہ منافقین کا ذکر آیا تو آگے اب مومنین کا ذکر ہے. انما کانا، بے شک ہے، قول المؤمنین، بات مومنوں کی، اذا دعو، جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. اب یہاں پر بھی مومنین کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے فیصلہ کریں، یا ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے فیصلہ کریں. ان کا رویہ کیا ہے؟ ان یقولوا، یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے. یہ ہے مومنین. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جو سن کر اطاعت کرتے ہیں ایکچولی وہی مفلح ہیں. 18ویں پارے میں فلاح کا کانسیپٹ کئی بار دیا گیا. پارے کا آپ شروع دیکھیں، پہلی آیت قد افلح المؤمنون، اور اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سمعنا و اطعنا کریں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے اولئک مفلحون آ سکتا تھا، لیکن کیا کہا گیا؟ واولئک هم المفلحون، ہم کا اضافہ، اور ہم کے اضافے کی وجہ سے ال کا اضافہ. کلام میں حصر اور تاکید کے لیے ضمیر منفصل آئی ہے. یہی پکے مفلح ہیں، یہی مفلح ہیں، بس یہی ہیں، بس یہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے گا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور تقوی کرے گا اس سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو ان لوگوں میں شامل کرے. یہ خوبصورت بات ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. پڑھنے میں بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے. تو جو لوگ یہ آنرز پائیں گے وہ کتنے نصیب والے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ اس آیت میں مومنون کی 3 اور صفات بتائی جا رہی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے گا اللہ سے. پارے کے شروع میں ہم نے خاشعون کی صفت بھی پڑھی تھی نا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور تیسری صفت وَيَتَّقِهِ، اور تقویٰ کرے گا اس سے، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا. اچھا، تقویٰ جو ہے نا، خوف اور محبت دونوں کی آمیزش ہے. انسان کے عمل کو ابھارنے کے لیے دو بہترین موٹیویشنز، خوف اور محبت. اللہ سے خوف ایسا کہ کہیں کسی عمل سے اللہ ناراض نہیں ہو جائے، اور اللہ سے ایسی محبت کہ یہ نیک عمل بھی کر لوں، وہ نیک عمل بھی کر لوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حرام کو چھوڑ دیا جائے، کمپلیٹلی اس سے اوائڈ کیا جائے، بلکہ مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے. وہ چیزیں جو آپ کو شبے میں ڈالتی ہیں، تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. تو یہاں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ڈرنے کا حکم بھی آ رہا ہے، کیونکہ خاشعون میں بھی ڈرنے کا معنی ہے، تقویٰ میں بھی ڈرنے کا معنی ہے. تو جس کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے نا، اس میں عاجزی آتی ہے، اس میں اللہ کا ڈر آتا ہے. پھر وہ زبانی دعوے نہیں کرتا، وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ جیتا ہے، اور وہ خاموشی کے ساتھ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مومن بندہ ہے. اس کے اندر بہترین موٹیویشن ہے عمل کرنے کی. وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ سے محبت بھی کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آخر میں اس آیت کے کیا کہا گیا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہاں جو فا ہے نا فَأُولَئِكَ کے ساتھ، اس کو سرکل کر لیں. یہ نتیجے کی ہے، عاقبت کی ہے، یعنی ان کا انجام، ان کا اینڈ کیا ہوگا؟ وہ فائزون ہوں گے. آپ کو مفلحون کے بعد فائزون کا کانسیپٹ بھی دیا جا رہا ہے، یعنی آپ نے کامیاب بھی ہونا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہائی رینکس بھی پانے کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے، مفلحون کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ہم بارہا پڑھ چکے قرآن پاک میں کہ آپ کو جو مکروہ ہے اسے دور کر دیا جائے، یعنی جہنم سے دور کر دیا جائے. لیکن ابھی بھی فلاح کمپلیٹ نہیں ہے. فلاح کمپلیٹ کب ہوگی؟ کہ مکروہ سے دور کر دیے جائیں اور مطلوب کو پا لیں. مطلوب کیا ہے؟ جنت. ٹھیک ہے، یہ ہے الٹیمیٹ سکسیس، کمپلیٹ سکسیس. ٹھیک ہے، اس کو پانے کے لیے چلیں، اب آپ جہنم سے دور کر دیے گئے، جنت میں بھی بھیج دیے گئے، لیکن اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فائزون کا، ہائی رینکس بھی پانے ہیں انشاءاللہ تعالی. کبھی کبھی کوئی آپ سے یہ پوچھ لے، اتنا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پریکٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی محنتیں آپ لوگ کرتے ہیں، اتنے اسائنمنٹس دیتے ہیں، ٹرانسلیشن کے ٹیسٹ پیپرز دیتے ہیں، اتنی تجوید میں محنت کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ سمپل سی بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر لیں، چلیں قرآن کی تلاوت سیکھ لیں، کچھ آیتیں سمجھ لیں، بس بہت ہے. حج کر لیں، توحید پر ہو جائیں، ٹھیک ہے، جنت میں تو وہ بھی جائے گا. لیکن ہائی رینکس پانے کے لیے ہائی لیول کا عمل بھی ضروری ہے. تو جب اس آیت سے گزرے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ہمیشہ یہاں دعا کریں ٹھہر کے، اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میری نسلوں کو، میرے دوست احباب کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے والدین کو، اللہ تو ان میں شامل کر. اللہ تو ہمیں مومنون میں شامل کر. اللہ تو ہمیں منور لوگوں میں شامل کر کہ جن کے دل چمکتے ہیں، جن کی عقلیں چمکتی ہیں، جن کے نور کی روشنی ہر سو پھیلتی ہے. اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر دے اپنے خاص رحم و کرم سے. کہ تو ہمارا ہاتھ بن جا، پیر بن جا، ہمیں غلط نہ ہونے دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے. گناہ کرنا ہمارے لیے تو مشکل کر دے، نیکیاں کرنا تو ہمارے لیے پل پل آسان کر دے. ہماری زبان کو تو اپنے ذکر سے تر رکھ، ہمارے دل کو تو اپنے شکر سے تر رکھ. یہ دعائیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اور یہ آیات جہاں آپ کو عمل کی موٹیویشن دیتی ہے نا، وہاں آپ کو فکر بھی دیتی ہے کہ اگر ہم ان میں شامل نہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا. عمل تو یہی کرنا ہے نا اس دنیا میں، کہیں اور تو جا کے عمل نہیں کر سکتے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك